تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ آپ کے کالز پروگرام میں شامل کریں گے، کمنٹس بھی الحمدللہ سے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ کئی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی۔ وقت ہوا ہے آپ کے کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ آئیے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ صفیہ بی بی، والدہ کا نام مقصودہ بی بی۔ وہ مسئلہ نا، وہ ان کو نا شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، صحیح ہے جی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ میری مسز کا نام ہے راج بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ تو ان کا استخارہ کرانا ہے کہ ان کو ہر وقت جسم میں تکلیف، دردیں، کافی پریشانی، بیمار رہتی ہیں اکثر۔ ان کا کائنڈلی استخارہ کریں۔ جی دوسرا میرا بیٹا ہے محمد اسد طاہر، ان کا استخارہ کرنا ہے نوکری کے حوالے سے، اور ان کی والدہ کا نام ہے راج بی بی۔ نوکری کے لیے، جاب وغیرہ کے لیے استخارہ کریں۔ باہر کا دورہ کیسا رہے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، نوکری کے حوالے سے جانا بہتر ہے، یعنی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کہ میرے 5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، اس کے حوالے سے۔ میرا نام سفیر احمد اور والدہ کا نام بی بی زرینہ۔ صحیح ہے، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ پہلے تو فیصل بھائی، یہ اگر شیطانی وسوسے آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں، بری سوچیں ذہن میں آتی ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا روحانی علاج وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسوں کے حوالے سے روحانی علاج نوٹ کر لیں۔ اس طرح مزید سوچیں آتی ہوں، سوچتے رہتے ہوں، فضول سوچوں کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک تو اپنی عادت بنائیے گا باوضو رہنے کی، انشاءاللہ فضول سوچیں اور ٹینشنوں سے آپ دور رہیں گے۔ باقی آپ روزانہ جو ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے آپ اس کو پیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آپ جو ہے ٹینشنوں، وسوسوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لا حول شریف پڑھنے کا آپ نے 60 دفعہ پڑھنا، 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ وظیفہ جاری رکھیے گا، 60 مرتبہ لا حول شریف آپ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی بھی دور ہوگی، اور برے خیالات، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ برے خیالات، شیطانی وسوسے سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا ہم جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں نا، وہ چیزیں بعض اوقات ہمارے خواب میں بھی آ جاتی ہیں، اور مختلف جو ہے نا سوچیں اس طرح کی ہمارے ذہنوں میں گردشیں کرتی رہتی ہیں۔ اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ بھی رکھیں، وسوسے آئیں اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت سارے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ذہنی طور پر آپ ماشاءاللہ مطمئن بھی رہیں گے۔ باقی جو استخاروں کے حوالے سے تھے، جوابات کچھ دیر میں انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ اور یہ دعا کے حوالے سے ایک میسج یہ بھی آیا ہے، الیاس اتاری ہیں یہ پیلان سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے، جلدی شفا مل جائے تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ تو انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے قبلہ سید صاحب سے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ پہلے کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جنید بات کر رہا ہوں، باول مدینہ کراچی سے۔ ابراہیم شاہ صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا، اگر کسی کو یرقان ہیپیٹائٹس ہو گیا ہو تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ اور شاہ صاحب اس حوالے سے دعا بھی فرما دیجیے گا۔
جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا کروائیں گے آپ کے لیے بھی۔ یرقان ہیپاٹائٹس پیلیا بھی کہا جاتا ہے، جوائنٹس بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ حضرت پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دعا گو ہوں میں ان کے لیے اور جو ایک کال آئی تھی ان کے لیے بھی کہ رب کریم سب کو شفا عطا فرمائے، دونوں کو جنہوں نے کال کی اور جو ہیپاٹائٹس کے مریض بن چکے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت و شفا عطا فرمائے۔ آپ بھنے ہوئے چنے لے لیں اور بھنے ہوئے چنوں پر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تین مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر کے ان کو کھا لیجئے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی ان صورتوں کی برکت سے آپ کو شفا مل جائے گی، اور تا حصول شفا آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ اور دعوت اسلامی کے جہاں بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، آپ ان بستوں پر رابطہ کر کے تعویذات یا عطاریہ سے جو ہے مزید تعویذات لیں گے انشاءاللہ تو آپ کا یرقان دور ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ایک اتارے کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جس کو ہم اصطلاح میں اپنے کہتے ہیں اتارے کا عمل، جس کو عوامی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جاتا ہے کہ جسے جھاڑنا کہا جاتا ہے، بھائی پیلیا جھڑوا لیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، مخصوص چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ جائیں اور اس کا اتارے کا عمل بھی کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ 7 دن کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ جو مرض ہے یہ چلا جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ جیسے قبلہ سید صاحب نے فرمایا نا کہ آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، الحمدللہ اس کے بڑے شاندار بہت پاورفل تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ضرور حاصل کیجئے۔ اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ہیپاٹائٹس اے بی سی، اللہ تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جو ہے وہ پرہیز بھی اس میں ہوتا ہے، اور چکنائی والی چیزیں، ادر جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے ڈاکٹر نے آپ کو ہدایت کی ہیں، تو کوشش کریں کہ جب تک یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہے آپ پرہیز پر توجہ دیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ وظیفہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی دوائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس چیز کا ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے وہ بھی جاری ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ وظائف ضرور پڑھیں اور دوائی ضرور کھائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں۔ 1000 کہیں یا لاکھ کہیں، ان مرضوں کا علاج جو ہے وہ پرہیز ہے، ایک دوا پرہیز ہے، اور یہ پرہیز انشاءاللہ آپ کچھ عرصے تک کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کے نتائج خود ہی دیکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ، تو وظیفہ بھی کیجئے گا، احتیاط بھی کیجئے، پرہیز بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز تھے، کالز تھے؟ استخارے کر دیے گئے ہیں۔ پہلا استخارہ تھا ہمارے راج بی بی نام بتایا تھا، والدہ کا نام سکینہ بتایا تھا کہ جسم وغیرہ جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہے، استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جسم میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، اس کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے، نوٹ کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ آپ نے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو کا ورد کرنا ہے، اور دوسرا اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا یا سلامو 111 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ کو پلائے، انشاءاللہ الکریم آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ شاید ان کے بیٹے تھے، سرتاج نام بتایا تھا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا، استخارے میں فی الحال منع کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کریم رحم فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ جو ہے اس کے لیے آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو کا آپ ورد کریں اور پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک اور تھا نام، صغیر نام بتایا تھا، اولاد کے حوالے سے کہ اولاد نہیں ہے، اللہ کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر کوئی جادو بندش کوئی اثرات کا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ ایک کام کریں، دونوں میاں بیوی جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد یا اولو 41 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد
ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک میسیج اور ہے، وقاص نام ہے، والدہ کا نام کوثر شاہین ہے، یہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، جہاں کہیں پر بات چیت ہوتی ہے انکار ہو جاتا ہے، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی بھائی میری نانی کا نام حنیفہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام فضل بی بی ہے، ان کی صحت اچھی نہیں رہتی، تو ان کے لیے بھی کوئی استخارہ وغیرہ کر کے کوئی روحانی علاج بتائیں اور کیا معاملات ہیں ان سے۔ اچھا یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کتنی مرتبہ لکھنا تھا، یا حیو یا قیوم، اور دعا بھی فرمائیں میرے رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس دن آپ نے رشتے میں رکاوٹ کا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، یا حیو یا قیوم لکھنے کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، ایک روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے، شاید ہے 143 ٹائمز ہے وہ۔ 143 اگر کوئی کنوارا یا کنواری، کوئی لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ جس کے رشتے میں رکاوٹ ہو، بندش ہو، وہ یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ لکھنا ہے، 143 ٹائمز یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں تو ماشاءاللہ وہ رشتہ ہو جاتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو 143 مرتبہ یہ آپ نے لکھنا ہے۔ استخارے آپ فرما لیجئے گا، مزید کال چلائیے گا۔ سمینہ نوشاد اور انوری ان کی والدہ کا نام ہے، ذرا بیمار ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا آپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کائنڈلی بتا دیں کہ نظر ہے یا ویسے ہی کچھ ہے، جزاک اللہ خیر۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضور عرض یہ ہے کہ میرے لیے دعا کروا دیں رکن شورا حاجی ابراہیم صاحب سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج پہ کی سعادت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ ہمارے والدین جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ہم 5 بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دے، ہمارے روزی رزق میں خاص برکت عطا فرمائے، دعا کروا دیں آپ پلیز۔ جی سید صاحب، تو آپ انشاءاللہ الرحمن ضرور ان کے لیے دعا کریں گے، اور ماشاءاللہ حج کے لیے خواہش کا بھی اظہار فرمایا۔ ویسے ہماری دعاؤں میں بعض اوقات جو ہے وہ حج کی یا مدینے کی حاضری کی بعض اوقات دیکھا گیا کہ وہ نہیں کرواتے لوگ دعا، اسی طرح بعض کو دیکھا گیا کہ کئی موقع ملتا ہے تو بس بیماریوں کے لیے یا قرض داری کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کرواتے۔ جب آپ کو کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا ہو یا کسی کو دعا کا کہنا ہو، کوئی جو ہے سفر پر جا رہا ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا کوئی حج پر جا رہا ہو یا عمرے پر جا رہا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی دعا تو آپ اس سے مغفرت کے لیے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ میری مغفرت کی دعا کریں، میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، پھر ان سے کہیں کہ میری حاضری کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو یہ دعائیں کچھ جو ہے نا وہ ضرور آپ کہا کریں، ہر وقت ہر ایک سے یہ کہتے رہنا کہ میں پریشان ہوں، میں بیمار رہتا ہوں یا میں قرض دار ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ جو دعائیں نا مغفرت کی اور مدینے اور مکے کی حاضری کی، انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے میں آپ کا یہ کام بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام نعمان ہے، میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی شاہ نعمان صاحب، بھائی، میرا بھائی ہے، بہت بد زبانی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، بات بات پر بھڑکنے کی عادت ہے، کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے اس کی عادت ختم ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ چلیں دعا بھی کروائیں گے شاہ صاحب اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جیسے آپ نے کال کی ہے نا، آپ نے کہا کہ بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس مسئلے کا حل جاننا ہے تو بغیر کسی کا نام شو کیے، بغیر اپنی رشتہ داری شو کیے، بتائے بغیر بھی آپ ویسے مطلقاً بھی پوچھ سکتے ہیں نا، تو اس میں بعض اوقات کئی صورتوں میں پھر آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نا۔ تو بہرحال کئی جب مسائل حل ہو سکتے ہیں بغیر نام بتائیں تو نام بتائے بغیر بھی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا بد زبان ہو چکا ہو، بات بات پر جھاڑنے کی عادت ہو، غصہ کرنے کی عادت ہو، تو کیا ایسا عمل کریں کہ طبیعت میں ایک بہتری کی صورت پیدا ہو؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور بد زبانی واقعی یہ بہت برا عمل ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے، کیونکہ جب وہ بد زبانی کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو بعض اوقات احساس پیدا بھی ہو جاتا ہے، جی جی، پھر وہ ڈپریشن میں اور مختلف اس کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت میں یہ شامل ہے، وہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ میں نے اتنوں کا دل دکھا دیا، اتنوں کو جو ہے وہ اپنی زبان سے نقصان پہنچا دیا، دل آزاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں میری زبان سے گالی تو نہیں نکل رہی۔ اگر آپ گالی دینے کے عادی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ غیبت کرنے کے عادی ہیں، آپ چیخنے چلانے کے عادی ہیں، اور یہ عادت آپ کی پختہ ہو چکی ہے، زبان پہ گالی رکتی ہی نہیں ہے آپ کے، تو آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک میں بھی اس وظیفے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں زبان کی تیزی کی شکایت کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم استغفار کو لازم کیوں نہیں کر لیتے؟
بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آپ تو معصوم ہیں مگر ہماری تعلیم کے لیے میں بیان ہو رہا ہے کہ ہم استغفار کریں. یقین جانیں یہ ایسا وظیفہ ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ اور جو مختلف صیغے ہیں اس کو پڑھتے رہنا. انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ الرحمن بہت ساری نعمتیں ہوں گی. میں یہاں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے جن کے گھر اولاد نرینہ نہیں ہوتی یا جو اولاد کے بھی طلبگار ہیں، وہ استغفار کی کثرت کریں. جو بد زبانی کا شکار ہو چکے ہیں، اچھا وہ خود پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اس سے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، یا ان کے لیے کوئی شخص یہ وظیفہ کر لے، پھر دعا کرے اس کے لیے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی بد زبانی دور ہو جائے گی. استغفار کو لازم کر لیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ الرحمن بہت سارے معاملات آپ کے حل کر دے گا انشاءاللہ الکریم. جی فیصل بھائی استخاروں کے حوالے سے استخارے کر دیے گئے ہیں. وقاص بھائی تھے ہمارے، شادی کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ رشتہ نہیں لگ رہا. آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی آپ کے ساتھ جادو بندش والا کوئی معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ جلد آپ کا رشتہ ہو جائے گا. ایک وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، رشتے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ نے فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھ کے اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم جلد رشتہ ہو جائے گا. دوسرا استخارہ تھا حنیفہ بی بی کے حوالے سے، صحت یابی کے حوالے سے کہ صحت یاب نہیں رہتے، بیمار رہتے ہیں. استخارہ کیے، استخارے میں نظر بد کا بھی معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. بیماری کے لیے یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے پیجیے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے. صحیح. ایک اور استخارہ تھا سمینہ نوشاد، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ نظر بد یا کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ وغیرہ تو نہیں ہے. استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے. آپ ایک کام کیجیے گا، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے گا. انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. مزید بھی میسیجز ہیں. ایک تو استخارے کے حوالے سے یہ میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شمسہ بی بی اور والدہ کا نام فضل جان ہے. میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، بہت بیمار رہتی ہوں، سر میں درد ہے، دل میں گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے، بے ہوش ہو جانا. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی جادو وغیرہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے. میری والدہ کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اور انہوں نے دعا کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے ام حبیبہ، والدہ کا نام ہے ساجدہ. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل بھی بچی کو خوشبو برداشت نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں بچی ہیں یا بڑی ہیں، ام حبیبہ نام بتائیں، خوشبو برداشت نہیں ہوتی، ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا کہ کیا کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہیں یا ویسے ان کی طبیعت کے معاملہ ہیں. جی مزید کال چلائیے گا. محمد عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا شاہ صاحب سے سوال تھا کہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور لاہور کے اندر گرمی بہت شدت اختیار کر جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ میں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ طبیعت بھی بہتر رہے اور گرمی کی شدت بھی کی کمی محسوس ہو. گزشتہ منگل کو بھی آپ نے تربوز کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، تو مزید کچھ ارشاد فرما دیجیے. اور شاہ صاحب سے میرے لیے اور میری فیملی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. گرمی کی شدت صرف لاہور میں ہی نہیں، لاہور کے علاوہ پاکستان کے کئی بڑے بڑے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر بڑی شدت کی گرمی ہوتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وظائف بھی الحمدللہ بتائے جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ارشاد فرمائیں جو اپنے معمولات میں شامل رکھیں، کھانے پینے میں استعمال کرتے رہیں. تو کن کن چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے گرمی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں یہاں اس بات کو عرض کر دوں کہ جو باتیں مدنی چینل پر بعض اوقات جو یہ ٹوٹکے اور یہ سب باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں کھائیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت پر اچھی نیت کے ساتھ، اگر دیکھیں ہم یہ سنتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر انسان تندرست ہے تو رزق حلال کما سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. تندرست ہوگا تو یہ سارے کام ہو سکیں گے. اور تندرستی نہیں ہے اس کے پاس تو ظاہر ہے کہ عبادت میں اس کا دل کیسے لگے گا، اور جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہوگا تو بہت ساری نیکیوں والے کام نہیں کر سکے گا. تو یہاں گرمی کی شدت کے تعلق سے لوگ ایک مسٹیک کر جاتے ہیں کہ پانی پر توجہ نہیں کرتے کہ گرمی کے موسم میں آپ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے پسینے کی صورت میں. تو اب آپ نے ظاہر ہے اس کے لیول کو تو پورا کرنا ہے نا. وہ لیول پورا نہیں ہوگا تو بے چینی، گھبراہٹ، یہ سب چیزیں لاحق ہو جائیں گی.
تو نمکیات کا جسم سے نکل رہے ہیں اور آپ اس کو جسم کے باڈی کے اندر وہ چیز کوئی چیز آپ دے ہی نہیں رہے اس کو، تو ظاہر ہے اب اس میں آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کا یہ لیول برقرار رہے گا نمکیات کا، آپ کے پانی کا لیول برقرار رہے گا، پانی کی ایک سورس تو پانی ہی ہے، پانی کی پورا کرنے کے لیے، اس کے لیول پورا کرنے کے لیے کہ آپ پانی پیتے رہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں، نہیں، آپ پانی پورا نہیں پی رہے، دن میں کم از کم آپ کو 12 گلاس پینے۔ اچھا، ان میں لوگ مختلف ہیں، جو اے سی میں کام کرنے والے ہیں وہ تو 6 گلاس 7 گلاس اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، دن بھر اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ 6 گلاس پر ہی کام کر رہا ہے اور وہ مزدور ہے، اور گرمی کے اندر کام ہو 6 گلاس تو اس کو ویسے ہی نکل جانے جناب، پسینے کی صورت میں، تو اس نے تو اپنا لیول برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ پانی کی کثرت کرنی ہے، یعنی زیادہ پانی پینا ہے، اور جتنا وہ پی سکتا ہے کم از کم 12 گلاس آپ نے پینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ جو ہے وہ موسمی فروٹ لے لیں، آپ اگر آپ سیب لے سکتے ہیں تو سیب کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ 86% جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ تناسب موجود ہوتا ہے، 86% پانی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فالسا ہے، چلے بھائی سیب مہنگا ہے تو فالسا خرید لیں آپ، یہ فالسا بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کی گرمی کی شدت کو دور کرے گا۔ کھیرا ہے، یہ بھی آپ استعمال کریں، اس میں بھی پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ تربوز استعمال کر لیں تو کچھ جو ہے اس کو کالی مرچ چھڑک کر، تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیزیں، اور کدو شریف ہے، لوکی ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پانی کی مقدار بھی ہے اور آپ کی گرمی کے اندر بہترین غذا ہے یہ۔ تو سبزی کی صورت میں بھی آپ کو کدو شریف استعمال کر سکتے ہیں، آپ کدو کش کر کے جو ہے اس کو اور چیزوں کو ملا کر آپ اس کا جو ہے وہ جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان چیزوں کے بھی جوس نکالے جاتے ہیں، اور ان سبزیوں کے بھی اسی طرح ان کو بوائل کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اسٹیم دے کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ الرحمن اس گرمی کے موسم میں توانا رکھیں گی، آپ صحت مند رہیں گے تو ظاہر عبادت بھی صحیح کر پائیں گے، اور جب آپ جہاں جاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بھی آپ کو انرجی کی ضرورت ہے، کام پورا ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو باس ہے وہ آپ سے خوش بھی ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ صحت مند رہیں اور عبادت آپ کی پراپر ہوتی رہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اسی کو علاج بالغذا کہا جاتا ہے؟ بل ایسے ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا دوائیوں سے علاج نہیں ہے۔ اچھا، غذا کا علاج آپ غذا سے کریں، آپ کی غذا بہتر کر دیں۔ اب وٹامن ڈی ہے نا، وٹامن ڈی کی کمی ہے، آپ دھوپ لے لیں اور وہ غذا لیں جس سے وٹامن ڈی آپ کو ملتی ہے۔ صحیح۔ اب مچھلی لے لیں تو مچھلی کے اندر وٹامن ڈی ہے، اور بھی چیزوں کے اندر وٹامن ڈی موجود ہے، تو یہ علاج بالغذا سے آپ کی وٹامن ڈی پوری ہو جائے گی۔ بعض چیزوں میں وٹامن اے ہے، بعض میں وٹامن بی ہے، جس کو جس چیز کی حاجت ہے اگر غذاؤں سے آپ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اب جیسے ورم ہو گیا منہ کے اندر نا، جی، مسوڑے پھول گئے، تو آپ نے دوائی تو لینی ہے، مگر اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اگر کالی مرچ لے لیں آپ، اور اسی طرح تقریباً گھروں میں ہوتی ہے کالی مرچ، صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ گرم پانی کر لیں اور اس میں نمک ڈال دیں، صحیح، اس سے غرغرے بھی کر لیں آپ اور جو ہے کلیاں بھی کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ مسوڑوں کا ورم آپ کا دور ہو جائے گا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں، بالخصوص کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کیجیے گا، گرم اشیاء سے بھی احتیاط کرنی ہے، اور پانی کا استعمال یہ زیادہ کرنا۔ اچھا، اب چلیں پانی کی بات چلی، پانی کے استعمال کا کہا، اب گرمیوں کے موسم میں چونکہ پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا ہے، ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گرمی کے موسم میں اب پانی تو پینا ہی ہے، ایسا وظیفہ، ایسی قرآن پاک کی دعا، اور جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی ایک نام ہے اس کا، تو وہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ یہ موسمی جو اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات لو لگ جاتی ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ اب چاہیں تو بوتل بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں، جیسے 12 گلاس کا سید صاحب نے فرمایا نا، 12 گلاس پانی پینا ہی ہے، تو اپنے پاس لیٹر والی 1-2 بوتلیں تیار کر کے رکھ لیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اب دن بھر آپ پانی کا استعمال کرتے رہیں، وہی دم کیا ہوا پانی پیتے رہیں، الحمدللہ سبحان، آپ دیکھیں جہاں جسمانی طور پر طاقت قوت ایک ملے گی، اور وہیں الحمدللہ بہت ساری بیماریوں سے بھی تحفظ حاصل ہوگا۔ فیصل بھائی، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیے۔ ایک استخارہ تھا، شمسہ نام بتایا تھا، فضل جان والدہ کا نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، سر میں درد بھی کافی رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، آپ جو ہے 60 دفعہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے قدم کیجئے گا۔ اور سر درد کے حوالے سے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں اور ایک تعویذ بھی بتا دیتا ہوں۔ جی، ایک دفعہ آپ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ جو ہے سر میں رکھیے گا، کسی پیج پہ لکھ لیجئے گا اور اس کو لپیٹ کر سر پر باندھ دیجئے گا،
اور ایک ہی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ اپنے سر پہ دم کیجئے گا، انشاءاللہ سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ام حبیبہ نام بتایا تھا، خوشبو کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ خوشبو سے کافی مسئلہ ان کو رہتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیں استخارے میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی طبیعت کا معاملہ ہے۔ اگر ان کو یہ مسئلہ رہتا تو رات سونے سے پہلے یہ 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی ان پر دم کر کے ان کو سونے کے لیے بھیجیں تو انشاءاللہ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ صحیح جی، مزید کال چلائیے گا۔ ہمارے عزیز ہیں کریم صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور انہی کی بیٹی ماشاءاللہ اللہ پاک نے اولاد کی خوشی سے نوازا ہے، اور اس وقت جو ہے نا وہ آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک کا ساری فرمائے۔ جی قبلہ سید صاحب کرم فرما ہیں، انشاءاللہ الکریم بھی دعا کرواتے ہیں پروگرام کے اختتام پہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں کراچی سے ثاقب بات کر رہا ہوں۔ میں گزشتہ ہفتے جو ہے ڈیوٹی سے گھر جا رہا تھا، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا، تو کافی چوٹیں وغیرہ لگی ہیں، سر میں بھی چوٹیں، ہاتھ پاؤں میں بھی ہیں، اور کافی تکلیف میں ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دے، تندرستی دے، اور یہ میری جو زخم ہیں، جو چوٹیں ہیں، یہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اور جنید بھائی میری کارڈ کا عمل بھی کروا دیجئے گا، ثاقب بن جنت بی بی۔ صحیح، یہ نام تو میں نے نوٹ کر لیا ہے قبلہ شاہ صاحب، یہ دوسری کال تھی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ثاقب بھائی آپ اپنا صدقہ بھی نکالیں۔ صدقہ نکالنے کی ہم سب کو عادت بنانی چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیسے نہیں دے سکتے، جتنے روپے دے سکتے ہیں نا، مثلاً کوئی شخص اگر 1000 روپے روزانہ صدقہ نہیں کر سکتا، 100 روپے کر دے، 100 روپے نہیں کر سکتا 10 روپے کر دیں، 1 روپیہ کر دیں۔ آپ عادت ڈالیں۔ آپ مدنی عطیات باکس اور گھریلو صدقہ باکس، اس کی صورت آپ کے سامنے ہی ہے، گھروں گھروں پر موجود ہے یہ، تو آپ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اور یا سلام ہو، جب تک آپ بیڈ ریسٹ پر ہیں، ویسے بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے، نام ہے، تو آپ یا سلاموں کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی، اللہ آپ کو عافیت دے۔ اور کارڈ کے عمل کے تعلق سے جنید بھائی جنہوں نے فرمایا، جی تو کیا ان کو خود آنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو بیڈ ریسٹ پر ہیں، تو کیا یہ اسٹال پر خود آئیں گے، یا ان کی کارڈ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی کریں۔ 2 چیزیں ہیں باپو اس میں، ایک تو ان کے نمائندے بھی آ سکتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر ان کے بھائی ہیں، کوئی گھر کا کوئی فرد آ جائے، کارڈ کا عمل کروا لیں، پانی لے کر چلیں۔ اچھا، آن لائن بھی یہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آن لائن کے لیے آپ کا موبائل تو یقیناً آپ کے پاس ہوگا نا ثاقب بھائی، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ آن لائن آپ یہ کارڈ کا عمل کروا لیں۔ فارم آپ کو نظر آئے گا ویب سائٹ پہ، یہ مکمل سبمٹ کر دیجئے، تحریر کر کے فل کر کے، تو الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے کارڈ کا عمل ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا ایک اپلیکیشن بھی ہے، پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، روحانی علاج استخارہ کے نام سے، تو آپ دیکھیں الحمدللہ کارڈ کا عمل ہو جائے گا۔ باقی میں نے بھی نام نوٹ کر لیا ہے، کارڈ کا عمل کروا دیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد رضوان بات کر رہا ہوں اورنگ ٹاؤن سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ پنج گنج قادریہ کیا ہوتا ہے، کس طرح پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے ضرور میری رہنمائی کیجیے گا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ پنج گنج قادریہ یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ یہ پنج تو 5 کو کہتے ہیں، اور گنج خزانے کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ پنج گنج قادریہ یعنی سلسلہ قادریہ کے 5 خزانے، ماشاءاللہ۔ اور جو آپ نے بتایا کہ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں، یعنی آپ جس بھی اپنے مسئلے کے لیے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ناموں کی برکت سے، جس کو پنج گنج قادریہ کہا گیا ہے، 5 سلسلہ قادریہ کے یہ خزانے ہیں جی، تو بس یہ انشاءاللہ اس کا وظیفہ آپ کر لیں گے تو اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ مگر اس کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس وقت میں جو اسم کہا گیا ہے، جس نماز کے بعد وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں بیان کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیں، آپ بھی اپنے اس کو اوراد و وظائف میں روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا اللہ، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ 100 مرتبہ، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک۔ مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ، اور عشاء کے بعد یا غفارو یا اللہ۔ ہر نام جو اللہ کا اسم ہے
اس کے آخر میں یعنی اس نام کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا کریمو یا ستارو یا جبارو، یہ جتنے بھی نام آپ پانچوں نام پڑھیں گے یہ آپ نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو پیش کے ساتھ آپ جو فرما رہے ہیں تو یہ یا عزیزو یا اللہ ہو پڑھیں گے؟ یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں میں اسم جو اللہ کا نام ہے اس پر تو پیش پڑھنا ہی ہے، اس پر پیش پڑھنا۔ ہاں، مثلا عزیزو پڑھا آپ نے تو آپ نے پیش پڑھنا ہے، کریمو پہ بھی پیش پڑھنا ہے آپ نے، یا جبارو پہ بھی پیش پڑھنا ہے، یا ستار اور یا غفارون تمام پر آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں یا عزیزو یا اللہ اس لیے پڑھ لیں کہ بعض ہا کی آواز نہیں نکال پاتے جی، تو اس کے لیے آسانی ہے، یا عزیزو یا اللہ۔ اب اگر آپ بہت تیزی میں پڑھیں گے نا یا عزیزو یا اللہ، اب ہا ظاہر نہیں ہوا آپ نے، تو کوئی آپ نے ہا پڑھا ہی نہیں، تو اس لیے یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، 100 مرتبہ یہ تمام آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم پڑھنے ہیں۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ پنج گنج قادریہ، سلسلہ قادریہ کے 5 خزانے انشاءاللہ الرحمن آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے نواز دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل شجرہ شریف میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، تو وہ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل پنج گنج قادریہ کے حوالے سے تفصیلی آپ کو بتا بھی دیا گا۔ اچھا، آخر میں بھائی یہ ایک میسیج آیا ہے فضیل بھائی، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دانتوں میں اگر کیڑا لگ جائے تو اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے روحانی علاج ہے۔ یہ جس کے لیے بھی اوورال مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے بھی دانتوں کو کیڑا لگ جائے، دانتوں میں داڑوں میں درد ہو جائے، تو اس کے لیے یہ روحانی علاج ہے، عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ نمک لیجئے گا، اب یہ بھی آپ طبیب کے مطابق جو ہے استعمال کریں گے، بعض اوقات اور بیماریاں ہوتی ہیں نمک جس پہ موافق نہیں آتا، بہرحال آپ نمک تھوڑا سا لیجئے گا، سورہ قریش جو ہے وہ 21 دفعہ پڑھ کے نمک پر دم کیجئے گا، اور تھوڑا سا نمک جو ہے درد والی جگہ پہ آپ لگائیے گا، انشاءاللہ الکریم درد میں افاقہ ہوگا، درد جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور مسواک کا بھی استعمال آپ کرتے رہیے گا، بہت سارے امراض الحمدللہ سب دور ہو جائیں گے۔ قبلہ سید صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دعاؤں کے حوالے سے بھی حضرت کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں، کسی نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا ہے، کسی نے اپنی طبیعت کے معاملات کے حوالے سے کہا ہے، اور کچھ کالز بھی تھیں دعاؤں کے حوالے سے، تو وہ آپ نے سنی بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، تو ناظرین کے لیے بھی اور تمام ہی اسلامی بھائیوں کے لیے، ناظرین کے لیے دعا فرمائیں۔ مدنی چینل پہ جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی فیس بک پر بھی وہ ٹائپ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب کو نام بھی پتہ ہیں، ان کے امراض بھی پتہ ہیں، سب کے لیے دعا ہوں گے۔ ہمارے فیصل بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرنی ہے، بعض اوقات قریب ہی رہ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ اور ایک اور بھائی نے بھی دعا کے لیے اپنے اویس بھائی کی والدہ کے لیے، ان کے لیے بھی دعا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ تیرے دکھیارے بندے بیمار، قرضدار، لاچار، پریشان، کئی ایک کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں مولا، کئی ایک رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ، کئی ایک اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے اللہ، جو مقروض ہیں بار قرض سے انہیں نجات دے دے اللہ، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما دے۔ اویس بھائی کی والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کو شفا دے دے۔ ہمارے فیصل بھائی کو صحت و شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی جو بیڈ ریسٹ پر ہیں، اے الہ العالمین ان کو جلد از جلد روح صحت فرما دے مالک۔ اور جو بندے تیرے اور تیری بندیاں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا، کوئی ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے مختلف امراض میں، اے اللہ تو سب کے نام کام جانتا ہے، کرم کر دے مولا، اپنا فضل کر دے مولا کریم، سب کو صحت و شفا سے نواز دے۔ اور اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے اچھا روزگار عطا کر آمین اللہ۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے نام بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو اے اللہ، اور ان کا نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اے اللہ۔ سفیر بھائی یہ بے اولادی کے لیے، عبد الوکیل بھائی، عبد الکریم بنت عبد الکریم، جنید بھائی بنت سکندر، سلمہ بی بی، عمران بھائی، اسلم بھائی اور ثاقب بھائی اور رضوان بھائی گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں، جن جن کے جو معاملات ہیں اللہ تو سب جانتا ہے، سب پر کرم کر دے اور اللہ سب کے معاملات کو حل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا